اس وقت یہ سیاست کا وقت نہیں ہے میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں. اس وقت خدمت کا وقت ہے. آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کا وقت ہے. آپ کی جو فصلوں کو نقصان پہنچا ان کے معاوضہ دینے کا وقت ہے. آپ کو کھاد اور بیج دینے کا وقت ہے. آپ کے گھروں کی تعمیر کرنے کا وقت ہے. سیاست بعد میں ہوگی، پہلے یہ خدمت ہوگی. اس لیے یہ طے پا چکا ہے اور آج میں پھر دہرا رہا ہوں، جہاں پر صوبائی حکومت جو آپ کو معاوضہ دے رہی ہے، جن کے پیارے چلے گئے، وہاں پر وفاقی حکومت بھی 10-10 لاکھ روپیہ فیکس ان کو یہ معاوضہ دے رہی ہے. میرا اگر بس چلے تو میں اس سے بھی زیادہ دوں. بہر کیف یہ وسائل کو بھی دیکھنا ہے اور آپ کی جو مجبوریاں اور ضروریات کو بھی دیکھنا ہے. اسی طریقے سے زخمیوں کے لیے 2.5 لاکھ روپیہ وہ اپنا وفاق دے گا. صوبائی حکومت اس کے علاوہ دے رہی ہے. اور مکانات کے حوالے سے اور یہ طے ہو چکا کہ کچے اور پکے مکانوں میں کوئی تفریق نہیں. جس کا مکمل مکان گر گیا ہے اس کو 5 لاکھ روپیہ معاوضہ ملے گا، اور جس کو جزوی طور پر مکان جو ہے وہ نقصان تھی گیا، اس کو بھی 2.5 لاکھ روپیہ اس کو مکان کا نقصان معاوضہ دیا جائے گا. فصلوں اور دیگر اشیاء کے اوپر ایک سروے مجھے چیف سیکرٹری صاحب نے بتایا کہ انہوں نے کر لیا ہے، لیکن وفاق کے حوالے سے ہم نے طے کیا کہ صوبوں کے ساتھ مل کر یہ جو سروے ہے وہ کیا جائے، چاہے وہ مکانات ہیں یا فصلوں کا نقصان ہے، تاکہ حقدار کو اس کا حق ملے، اور جس کا حق نہیں ہے اس کو کوئی حق نہیں کہ وہ قوم کے وسائل کو لے بغیر کسی انصاف اور بغیر کسی دلیل کے. تو یہ وہ میرے بزرگوں، بھائیوں اور میری بہنوں، یہ فیصلے ہو چکے ہیں. مگر آج میں ابھی پریزنٹیشن لے کے آیا ہوں. جس طرح یہاں پر کہا کہ طیب ڈرین نے یہ میں نے خود بنوائی تھی جب میں آپ کا پنجاب کا خادم تھا اور اس کا بے پناہ فائدہ پہنچا. اسی طریقے سے یہاں پر جو مطالبہ کیا گیا ہے، احمد خان جناب نوجوان ہمارا جو ساتھی ہے، وائس چیئرمین، بڑا عوام کا خادم ہے. جس طرح ویس لغاری بھی ہے، احمد خان بھی بڑا خادم ہے عوام کا، اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ جو وڈور جو پانی کا چینل کا مطالبہ کیا گیا ہے، یہ میں انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں یہ بنا کے آپ کو دیں گے انشاءاللہ تعالی. اس وقت میں بس یہی میں آپ سے وعدہ کر سکتا ہوں. اس لیے کہ جو NFC ایوارڈ ہے، یعنی جو وسائل جس کی تقسیم ہوتی ہیں، اس معاہدے کے مطابق جو 2010 میں جو ہوا تھا صوبوں کے درمیان اور وفاق کے درمیان، اس میں سے 58% صوبوں کو چلا جاتا ہے. لہٰذا چاہے وہ صوبہ پنجاب ہے یا باقی صوبے ہیں، ان کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے صوبے کے عوام کی بھلائی اور خوشحالی اور ترقی کے لیے وسائل استعمال کریں، اور یقیناً کریں گے وہ. باقی جو وفاق کے پاس اب رہ جاتا ہے اس معاہدے کے نتیجے میں جو 2010 میں تھا، اسی لیے میں اربوں روپے خرچ کرتا تھا تو میں وفاق سے نہیں پوچھتا تھا، کہ میں جانتا تھا کہ وفاق کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اور میاں نواز شریف کی مجھے ہر وقت تائید اور حمایت حاصل ہوتی تھی. تو اس لیے میں نے کبھی، چاہے یہ ڈیرہ غازی خان اور مظفر گڑھ کے جو ڈول وے ہے، چاہے وہ خانے وال سے لے کر لودھراں کار، اربوں روپے کے جو منصوبے بنائے، یہ وفاق کے ذمہ داری تھی. لیکن میں جانتا تھا کہ وسائل وفاق کے پاس نہیں ہیں، کیونکہ تقسیم کے معاہدے کے مطابق صوبوں کو اب 58% ملتا ہے، اور وفاق کے پاس جو باقی وسائل بچتے ہیں اس میں سے سب سے پہلے سود، جو قرضے لیے ہوئے اربوں کھربوں، وہ سود وفاق ادا کرتا ہے. تنخواہیں وفاق کے جو ہیں افسران اور ان کی وفاق ادا کرتا ہے. افواج پاکستان کی تنخواہیں اس میں سے جاتی ہیں. اس کے بعد وفاق کے پاس تو باقی کچھ بچتا نہیں ہے. لہٰذا جب میں یہاں پر خادم تھا آپ کا، تو چونکہ وسائل بہت تھے تو میں نے کبھی نہیں پوچھا. یہ سب
پنجاب کے وسائل سے بنے ہیں منصوبے جن کے نام میں نے گنوائے اور جو نہیں گنوائے. حالانکہ یہ وفاق کے منصوبے تھے، لیکن میں نے کہا کہ اب وفاق کے پاس ہے نہیں تو میں ایسے وقت تو نہ ضائع کروں. اور میں ان سے پوچھتا رہوں دیں جی دیں. جب میرے پاس وسائل تھے تو میں نے آپ کے قدموں میں نچھاور کیے. تو انشاءاللہ یہ جو چینل ہے یہ آپ کو انشاءاللہ میں انشاءاللہ بنا کے دوں گا. اللہ تعالیٰ انشاء میں کوشش کروں گا کہ صبح پنجاب کا بھی اس میں اپنا ان سے بھی میں درخواست کروں گا. لیکن یہ ہمارا ایک مشترکہ یہ چیلنج ہے. انشاءاللہ مل کر ہم اس کو نپٹیں گے. اور آپ فکر نہ کریں، جب تک کہ آخری گھر آباد نہیں ہو جاتا، ان کا گھر نہیں بن جاتا، میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. میرا آپ سے وعدہ ہے. بالکل پاکستان